بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یہ جو بھی بحیر الامین صاحب نے جو نعت پڑھی یہ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ختم نبوت کے نائب امیر بھی تھے، عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ان کی خطاطی بھی بہت مشہور ہے، اشعار بھی، بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ لاہور میں ان کا خانقاہ بھی تھی اور وہیں مدفن بھی ہے۔ آج انشاءاللہ مکتوبات مجدد الفسانی کا جو سلسلہ چل ہی رہا تھا، مگر بس کچھ دن میں اس طرح آیا کہ اس کو ہمیں اپنی اتوار کی مجالس میں، اسی واسطے اتوار کی مجلس کی اب ترتیب بھی ہم نے یوں کی ہے تاکہ ایک جامع انداز میں ہو کہ ختمات شریف، پھر مکتوبات کا درس اور پھر مراقبہ عام 1-2 منٹ کرتے ہیں، آج مراقبہ کو زیادہ کریں گے تاکہ یہ تینوں چیزوں کی برکات ہمیں ایک ہی نشست میں حاصل ہو جائیں۔ اور مکتوبات شریف ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بہت زیادہ ظاہری اور باطنی انوارات ہیں۔ جو لوگ مکتوبات کی نشستوں میں آ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ تو واقف ہیں، مگر تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ یہ وہ خطوط ہیں جو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلقین کو، اپنے مریدین کو یا دوست احباب کو لکھے تھے ان کی تربیت کے لیے۔ یہ کتنے بابرکت ہیں۔ خانقاہ سراجیہ میں یہ فارسی میں پڑھائے جاتے تھے، اور حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ختم نبوت کے امیر بھی تھے اپنے وقت کے، اور کیا کہتے ہیں کتب الاقطاب بھی تھے، غالباً بہت بڑی ہستی، ہر کوئی ان سے واقف ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کا بعضوں نے پوچھا ہوگا کہ حضرت یہ فارسی میں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو حضرت فرماتے تھے کہ ان کا ایک نور ہے، تو تمہیں فارسی میں سمجھ آئے نہ آئے تمہیں، اور فقیر عرض کرتا ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ کے ظاہر کو سمجھ آئے نہ آئے، آپ کی روح کو تو اس کی روحانیت ملتی ہے۔ تو کیونکہ فارسی ان کا اپنا کلام تھا جس میں انہوں نے مکتوبات لکھے، اس کے ایک اپنے انوارات ہیں۔ بہرحال تو اس کے مکتوبات کا، اب مکتوبات میں بھی مختصر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حضرت کے اونچے مقامات اور مشاہدات سے تعلق رکھتی ہیں، تو اکثر و بیشتر ہم ان کو ڈسکس نہیں کرتے۔ ہم ان چیزوں کو جو ہماری جنرلی جو ہماری آج کی زندگی میں ہمیں جس کی ضرورت ہے اور آنے والے مسائل فطروں کے تدارک کے لیے ضرورت ہے، اس کو ہم اس قسم کے مکتوبات کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پڑھیں۔ اور حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حیدرآباد میں ان کا مزار بھی ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ قیامت تک آنے والے فتنوں کا تدارک توڑ یہ مکتوبات شریف میں ہے، کیونکہ یہ دوسرے 1000 سال کے مجدد ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد آتا ہے اور ہر 1000 سال بعد ایک بڑا مجدد آئے گا۔ تو یہ علماء مشائخ کا اتفاق ہے کہ دوسرے 1000 سال کے جو بڑے مجدد تھے آئے ہیں، بلکہ وہ حضرت شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ بیسک کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ود دا پیسج آف ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ دین کے اندر شرک، بدعات، نئی رسومات گھس گئی ہوتی ہیں، ان کو پاک کر کے واپس دین کو اپنی اصلیت پہ لانا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، کیونکہ اکبر بادشاہ کا زمانہ، پھر جہانگیر کا، تو خاص طور پہ اکبر کے زمانے میں اس نے جو دین الہی بنایا تھا اس کے خلاف جو جہاد کیا، جو تحریک چلائی اور کامیابی سے اس کو شکست دی، وہ الحمدللہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشیں تھی۔ وہ بڑا خطرناک اٹیمپٹ تھا اسلام کو صغیر سے غائب کرنے کا۔ وہ خیر وہ دین الہی ہم ڈسکس نہیں کر رہے، مگر مجدد صاحب اور جو غلط رسوم نہ صرف علماء سو کی وجہ سے آ گئی تھیں، جو درباری ملا جس کو کہنا چاہیے،
اور اسی طرح غلط صوفیوں کی وجہ سے آ گئی تھی کہ جو رسمی صوفیہ جس کو آپ کہہ لیں کہ بہت سارے بدعات اور سارا گھسا دیا تھا اور بہت ساری الٹے سیدھے عقائد کہ جی پیر صاحب کو تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آسمان پہ نماز پڑھتے ہیں یا تو اس قسم کی خرافات جو گھس گئی تھی. تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء حق کے ساتھ، مشائخ حق کے ساتھ تحریک کی اور ان شرک اور بدعات کو ہٹایا. اور کیونکہ اب وہ دوسرے 1000 سال کے مجدد ہیں، یہ میں آپ کی اس کی امپورٹنس جب آپ سمجھیں گے، کیونکہ آج شاید اتنے فتنے تو نہیں ہوں شاید جو مجدد صاحب، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کیونکہ اس وقت تو اکبر بادشاہ نے تو خدائی کا تقریباً دعویٰ کر دیا تھا. تو آج شاید اتنا بڑا، مگر فتنے اسی انداز میں، چاہے اس کو آج نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے لے آئیں یا سینٹرل کنٹرول کے نام سے لے آئیں، بہت ساری چیزیں جو شرک بدعات یا غلط کانسیپٹس یا دنیاوی خدا ہونے کا دعویٰ کہ ہم ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، ہم عقل کل ہیں، ہم ہر چیز ہمارے کنٹرول میں. تو اس کا مقابلہ مجدد صاحب نے کیا، اور یہ مکتوبات کے انسٹرکشنز جو دیں تو وہ آج بھی اتنی ویلڈ ہیں. آج بھی جب اپنی زندگی میں یہ چیزیں ہم رائج کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو آج کے مسائل ہیں، میں پھر کہتا ہوں کہ شاید اتنے مسئلہ نہیں ہے جتنا اس وقت تھا اکبر بادشاہ کے زمانے میں. وہ تو گردنیں اڑا دینا وہ سب، خیر آج بھی الحمدللہ یہ سب چیزیں آپ ہمارے ہاں بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت مسلمان ممالک میں فرعونیت سے کم کہیں نہیں ہے. دیکھ لیں آپ اس وقت آپ وہ کرکٹ فٹ بال میچ میں تو پوری اٹینڈنس دیکھتے ہیں. کسی نے بڑا مجھے ایک بھیجا تھا کہ اس وقت حرم کے طواف میں چند لوگ ہیں اور وہاں فٹ بال میچ میں اور اس نے بڑا اچھا، ایک ہمارے ڈاکٹر افضل صاحب ہیں منگورا میں، انہوں نے بہت اچھا اس پہ کمنٹ کیا کہ ان کفار کو، اس کا مفہوم تھا کہ کفار کو یقین ہے اسباب پہ، اس واسطے وہ ویکسین لگا کے فٹ بال میچ دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں مسبب الاسباب پہ یقین نہیں ہے، اس واسطے ہم نے حرم کے دروازے بند کر دیے. کہ آپ آج بھی دیکھیے کہ وہ چند لوگ کر رہے ہوتے ہیں طواف، حالانکہ فٹ بال کرکٹ ہاکی وہیں یورپ میں وہاں سب مجمع لگے ہوئے ہیں. یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ آج ہمیں تعلیم کیا دے دی ہے اور ہماری مسلمان حکمرانوں کا نظریہ کیا بن گیا ہے. بہرحال یہ مکتوبات بے انتہا اہم چیزیں ہیں، اور کیونکہ ذرا مشکل الفاظ میں ہوتے ہیں، پھر اس کے معنی تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، تو آج کل عوام تو عوام خواص بھی اس سے ناآشنا ہے، علماء بھی اس سے ناآشنا ہے، صوفیاء بھی اس سے ناآشنا ہے. اور یہ ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری، جو ختم ہوتی جا رہی. تو الحمدللہ 2-1 سال سے یہ شروع ہے، تھوڑا آگے آ جائیں بے شک. 2-1 سال سے اللہ پاک نے 2-3 سال سے شروع کروایا ہوا ہے، مگر اس کی کیونکہ اب اہمیت بہت زیادہ ہے، یہ اب ہے کہ تھوڑا عوام کو بھی کوشش کرنی چاہیے یہ باتیں سمجھنے کی. ہمارا ایک مکتوب نمبر 197 دفتر اول 197 والیوم 1 چل رہا ہے آلریڈی. تو آج کیونکہ وقت بھی کم ہے تو مختصر سا کچھ حصہ ہم اس کا کور کر چکے ہیں، 2 نشستیں اس پہ ہو چکی ہیں آلریڈی. تو جو چاہے وہ یوٹیوب پہ اور ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. مکتوب نمبر 197 197 پارٹ 1 اور پارٹ 2 سن لے تو آج کی کنٹینیوٹی اس میں مل جائے گی. مگر میں آج وہ پورا ایک بار مکتوب پڑھ دیتا ہوں. یہاں یہ بھی ترجمے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے یہ خط کس کو لکھا تھا. تو یہ پہلوان محمود کے نام تحریر فرمایا اس بیان میں کہ سعادت مند وہ آدمی ہے، یعنی خوش نصیب وہ آدمی ہے جس کا دل دنیا سے سرد اور حق سبحانہ و تعالی کی محبت کی حرارت سے گرم ہو گیا ہو، اور جو کچھ اس کے مناسب ہے اس بات کے بیان میں. یہاں میں مختصر ٹچ کر دیتا ہوں، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں بڑا ایک سٹارٹنگ جو لائن ہے وہ سمجھیے کہ کامیابی، سعادت مند یعنی خوش نصیبی، یعنی خوش نصیب ہونے کے لیے، سعادت مند ہونے کے لیے، سکسیسفل کامیاب ہونے کے لیے 2 امپورٹنٹ چیزیں، 2 ضروری چیزیں ہیں کہ جس کا دل دنیا سے سرد اور اللہ کی محبت سے سرشار اور سرگرم ہو. یہ 2 چیزیں ہیں.
ان میں سے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی میرے دنیا سے تو مجھے شوق نہیں ہے مگر اللہ کی محبت بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کامیاب نہیں، سعادت مند نہیں۔ وائس ورثہ، ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی تو بہت محبت ہے مگر دنیا کی بھی محبت ہے، یہ کامیاب آدمی نہیں ہے۔ اللہ ہی کی محبت چاہیے، اللہ کی بھی محبت نہیں چاہیے۔ تو یہاں سٹارٹنگ، آپ کا پہلا سٹارٹنگ سٹیپ جو ہے وہ کیا ہے کہ مقصد ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ دنیا سے سرد، یعنی دل دنیا سے پاک اور اللہ کی محبت سے سرشار، یہ دو پری ریکویزٹس ہیں، تب جا کے آپ سعادت مند بنیں گے، سکسیسفل بنیں گے، کامیاب بنیں گے، چاہے وہ اس دنیا میں ہو چاہے آنے والی دنیا میں۔ یہ بھی یاد رکھیے، آخری میں تو ہم صرف ہر چیز کو، کوئی بھی دین سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے تو ہم آٹومیٹکلی ایزیوم کرتے ہیں، اس میں ہم عکس یہی کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو بات صرف آخرت کی ہو رہی ہے۔ نہیں، آخرت تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، مگر یہ دنیاوی کامیابی بھی۔ اور آپ دیکھ لیجئے، جب سے مسلمانوں نے اپنا دین چھوڑا ہے، مسلمانوں کی دنیاوی حالت دیکھ لیجئے۔ اب میں آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ دین چھوڑنے میں آخرت میں نقصان ہمیں کیا ہوا ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، پچھلے اپنی 100 سال کی تاریخ ہم خود دیکھ لیں یا 200 سال خود دیکھ لیں، یہ برٹش کیوں آ کے ہم پہ حاکم ہو گئے؟ کیونکہ جب ہم دین سے دور ہوتے رہے تو ہمارا دنیاوی زوال بھی شروع ہو گیا۔ اخروی تو ہوتا ہی تھا، دنیاوی زوال بھی آ گیا۔ تو اس کے کیا معنی ہیں کہ دین ہماری آخرت نہیں، پہلے دنیا کی ضرورت ہے۔ یہ دعا لکھی انہوں نے پہلے ان کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو شریعت کے راستے پہ ثابت قدم رکھے۔ یہ اس پہ بھی میں عرض کروں کہ کتنی یہ دعا یوں تو بظاہر بہت چھوٹی سی، اللہ تعالیٰ آپ کو شریعت کے راستے پہ ثابت قدم رکھے، مگر یہ دیکھیں کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے تعلق والے کو دعا دے رہے ہیں۔ جب کوئی بڑا کسی کو اپنے تعلق والے کو دعا دیتا ہے تو اپنے مقام کے مطابق دیتا ہے، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ جیسے کوئی بڑا کسی خاص کو اپنے تعلق والے کو تحفہ دیتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح، اور یہ دعا کیا ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ دعا انتہائی اونچی، بلکہ اونچی ترین کیا چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو شریعت کے راستے پہ ثابت قدم رکھے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ صوفیاء کرام کے نزدیک سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ شریعت پہ، ہاں مگر اس کی کیا ہے، ظاہر اور باطن، شریعت کے ظاہر پہ بھی اور باطن پہ بھی۔ یہاں آدھے پہ ہم نہیں رکتا فقیر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ بھی شریعت دے کے گئے اور باطنی طور پہ بھی دے گئے۔ ظاہری طور پہ بھی اعمال بتا گئے اور باطنی طور پہ انما الاعمال بالنیات، کہ روح جیسے انسان کا ظاہر اور باطن دونوں ضروری ہیں۔ ظاہر نہ ہو تو اس کو ہم آدمی نہیں کہیں گے، زندہ نہیں کہیں گے، کہ آدمی نہیں ہے وہ۔ تو ظاہر اور باطن، روح بھی ضروری ہے اور ظاہر بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایک نقطہ کہ یہاں سمجھنا چاہیے کہ جو بعض لوگ غلط عکس کرتے ہیں، کیونکہ اصل چیز شریعت ہے، اصل چیز شریعت ہے۔ یہاں یہ بھی نقطہ ہے کہ شریعت کا علم بہت افضل ہے، مگر یہ ظاہر اور باطن دونوں ہونا چاہیے، ظاہر اور باطن علم دونوں ہونا چاہیے۔ جو آپ سلسل میں فرمایا کہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، آج تو انبیاء کے وارث کو ہم برا بھلا کہنا اپنی شان سمجھتے ہیں۔ تم ان کو نہیں برا بھلا کہہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہو، سوچ لو، اپنے ایمانوں کو بچا لو۔ 100 کمی کوتاہیاں ہمارے میں ہیں، ہو سکتا ہے سامنے والے میں بھی ہوں، تو مگر بہرحال جس کو دین کا اللہ نے علم دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نے باطن حاصل نہیں کیا، اسی واسطے دارالعلوم دیوبند سے ایک زمانہ تھا جب کوئی فارغ ہوتا تو اس کو 1 سال وہ خانقاہ تھانہ بھون جانے کو کہتے، یا ایک اور خانقاہ تھی، ابھی مجھے اس کا نام یاد نہیں آیا، وہ کہتے پہلے جاؤ وہاں بزرگوں کی صحبت اٹھاؤ، اپنی تربیت کراؤ، پھر جاؤ دین کی خدمت کرو، تربیت آ جائے تاکہ باطن بھی ان کو حصول ہو جائے۔ تو آج کل انفارچونیٹلی ہم جیسوں نے تو ظاہر بھی چھوڑ دیا، باطن بھی چھوڑ دیا۔ ہاں ہمیں رہ کیا گیا،
یہ خراب وہ خراب، یہ خراب وہ خراب، یہ ملا، یہ مولوی، یہ فلانا، یہ پیر، یہ، اور میں خود کیا ہوں؟ نہ نظر پاک، نہ دل پاک، نہ خیالات پاک، نہ زبان پاک، نہ ظاہری شریعت، نہ باطنی شریعت، کچھ بھی نہیں ہے، مگر آئی ایم کوالیفائڈ کہ دوسروں پہ میں تنقید کروں. اور پھر میں کہتا ہوں میری ترقی نہیں ہو رہی. کیا ترقی ہوگی تمہاری؟ تمہاری تو تنزل ہی ہوگی، اور کیا ہوئے گا؟ کہ آئی ڈونٹ نو، مطلب میں نے امریکہ یورپ میں تو وہ اپنے پادریوں کی ایسے بے عزتی نہیں کرتے جیسے ہم کرتے ہیں، اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. بہرحال کمی کوتاہیاں دنیا میں کہاں نہیں ہیں، ہم میں بھی ہیں. سب سے بڑی کوتاہی تو ہم میں. بہرحال یہاں سب سے بڑی یہ دعا ثابت کرتی ہے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، کہ شریعت پہ ثابت قدم ہونا، یہ مقصود ہے ہمارا. اور شریعت پہ ثابت قدم ہوں گے تو بات یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یار فقیروں کا تو موضوع اللہ کی محبت ہوتی ہے. یہاں سے آپ سمجھ لیجئے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شریعت کی اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. سعادت مند وہ آدمی ہے جس کا دل دنیا سے سرد اور حق تعالی کی محبت کی حرارت سے گرم ہو گیا ہو. دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے اور اس کا ترک کرنا تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے، کیونکہ وہ حق تعالی سبحانہ کی مغضوبہ ہے یعنی ناپسندیدہ ہے، اور اس نے جب سے اس کو پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر نہیں فرمائی، یعنی رحمت کی نظر دنیا کی طرف نہیں دیکھی. دنیا اور اہل دنیا تان و لان سے موسوم ہے، یعنی نسبت اس کی جو دنیا اور اہل دنیا دنیا دار لوگ ہیں وہ ان پہ لان اور تان ہے اللہ کی طرف سے. حدیث میں آیا ہے کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وہ بھی ملعون ہے. میں تھوڑی ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں کیونکہ پہلے ہم اس میں بات کر چکے ہیں. پہلے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ خطاؤں کی جڑ، گناہوں کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. آپ خود دیکھ لیجئے، لوگ ایک دوسرے کا پیسے کی محبت میں ایک دوسرے کی زمین غصب کرنا، ایک دوسرے کا حق مارنا، پھر حب جاہ میں، منصب کی لالچ میں. آپ دیکھیے منصب کی لالچ میں کیا کیا ہوتا ہے، جھوٹ، تہمت، قتل قتال ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ منصب بن جائے، میں یہ بن جاؤں، میں منسٹر بن جاؤں، پرائم منسٹر، میں ایم این اے بن جاؤں، ایم پی اے بن جاؤں، فلانا عہدہ مجھے مل جائے. یہ ساری چیزیں کیا، یہ دنیا کی محبت ہے نا، یہ دنیا کی محبت اور دنیا کی لالچ ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یہ وہی بات واضح فرما رہے ہیں کہ اور اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ جو جڑ ہے گناہوں کی یہ دنیا کی محبت ہے. یہاں بھی بات آگے آ جائے گی کہ دنیا ہے کیا، دنیا ہے کیا. اصل چیز کیا ہے کہ دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. دیٹ از آف دی ایسنس. ظاہری طور پہ آپ کے ہاتھ میں دنیا ہو نہ ہو یہ فرق، اس سے فرق نہیں پڑتا. دنیا کی محبت ہونا، چاہے آپ کے پاس 1 ٹکا نہیں ہے مگر آپ دنیا کی محبت بہت ہے آپ کی، تو آپ دنیا دار ہو. اور اس کا ترک کرنا تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے. جب تک دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کی محبت ہے جو آپ کو اذان سن رہے ہیں، آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں آپ نمازی بھی ہیں، مگر کیا چیز ہے اس کو آپ کہتے ہیں یار ابھی تو دکان پہ رش ہے، میں پھر بعد میں پڑھ لوں گا اپنی. بے شک آپ پڑھ بھی لیں گے بعد میں، مگر کس چیز نے آپ کو جماعت کی نماز سے روک دیا؟ دنیا کی محبت تھی نا. اسی طرح بعض اوقات یہ پیسے کی محبت ہوتی ہے، بعض اوقات اپنی آل اولاد کی، جو قرآن میں اولاد کو فتنہ کہا گیا. فتنہ سے فتنہ از اے ٹیسٹ. اس کے مطابق یہ نہیں کہ مال اور اولاد بری چیز ہے، یہ ٹیسٹ ہے، ایک امتحان بن جاتا ہے مال اور اولاد، کہ کیا اس کے پیچھے اگر آپ نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ، مگر اس کے ہوتے ہوئے آپ اللہ کے احکام پورے کرتے رہے تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ آپ کا دین ہے. دنیا اور پھر دوسرا فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے
جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اس کو اپنی رحمت کی نظر سے اس دنیا کو دیکھا نہیں ہے. دلیل حدیث مبارکہ جس میں آتا ہے کہ اللہ پاک حدیث قدسی فرماتے ہیں کہ اگر میرے نزدیک اس دنیا کی مفہوم ہے کہ اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا. اب کیونکہ ہمارے نزدیک دنیا ہی سب کچھ ہے تو ہم اکثر لوگ آپ کو ملیں گے یہ کہتے کہ جناب یہ کافر کے پاس اتنی ترقی کیوں ہے, یہ کافر کے پاس ایسی آسائشیں کیوں ہیں, ان کے پاس ایسا عروج کیوں ہے. اور اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا اس کے سارے خزانہ معافیات ٹوٹیلٹی کے ساتھ جتنا بھی ہے میرے نزدیک ایک مچھر کے پر, ناٹ ایون مچھر کے برابر نہیں, مچھر کے پر کے برابر بھی میری نزدیک اس کی. اور اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ مسلمان جو ہے وہ گھبرا جائیں گے تو میں ان کو مفہوم عرض کر رہا ہوں مسلمانوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. ان کا حصہ میں نے آخرت میں رکھ دیا جو ہمیشہ کے لیے جو اصل ہے. دنیا میرے نزدیک اہمیت ہی نہیں رکھتی, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. مگر کیونکہ ہمارے نزدیک دنیا ہی آخر میں اہمیت رکھتی ہے, شروع میں بھی رکھتی آخر میں بھی رکھتی, تو ہمیں یہی غم کھایا جاتا ہے کہ یہ ترقی وہاں کیوں ہو گئی, فلانا کیوں ہو گیا. اس میں دو باتیں, ایک تو ترقی وہاں اس واسطے بھی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنا دین چھوڑ دیا. جب تک مسلمان اپنے دین پہ تھا تم وہ معزز تھے, کیا اقبال کا شعر ہے, وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کے تم بے عزت ہوئے ترک قرآن ہو کے. اس قسم کا کوئی شعر ہے کہ وہ جو پرانے ہمارے اسلاف تھے اس زمانے میں کیونکہ وہ قرآن پہ عمل کرتے تھے ان کو دنیا میں بھی عزتیں تھیں, عروج تھا. ایک زمانہ وہ ہے, آپ پرانے اسپین کے اسٹیچوز دیکھیں تو وہ کرسچنز نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو کرسچن اسکالرز تھے, بلکہ ان کے اسٹیچوز ابھی بھی ہیں کہ جنہوں نے جبے اور عربوں کی طرح پہنے ہوئے, کہ اس وقت اسلام کا عروج تھا. تو جیسے آج ہم پینٹ شرٹ کوٹ میں فخر محسوس کرتے ہیں, ٹکنے سے اوپر سلوار میں ہمیں شرم آتی ہے, وہ ایک زمانہ ایسا تھا جب مسلمان اپنے دین پہ تھا تو انگریز مسلمانوں کی مشابہت کرتے تھے کہ یار یہ عزت کر رہے ہیں, اور حقیقت تو وہی تھی. ہم نے جب سے چھوڑ دیا پھر ہمارا یہ عالم ہو گیا. تو کیونکہ اللہ پاک نے اس دنیا کو رحمت کی نظر سے دیکھا ہی نہیں. اچھا دوسرا بھی ریزن عرض کر دوں, کیونکہ جو بھی نیکی جو بھی بھلائی کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس کا اجر دیتے ہیں, مگر دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. مسلمان کو دنیا آخر دونوں جگہ ملتا ہے. سوچ سکتے ہیں آپ مدر ٹریسا اور اس قسم کے لوگ, بالکل انہوں نے نیکیاں کی یا اچھے کام کیے اور ان کو اللہ پاک نے مشہوری اور عزت وہ دنیا میں دے دی. اللہ کسی کا حساب رکھتا نہیں ہے. ہاں مسلمان کو آخرت میں ملے گا, غیر کو آخرت میں نہیں ملے گا, غیر مسلم کو جو کفر پہ گیا. تو تمام باتوں کا سرچشمہ جو ہے وہ ترک دنیا. جب دنیا کی محبت نہیں ہوگی اور دنیا کو آپ نے ترک کیا تو آپ پھر عبادت کر سکتے ہیں, عبادت پہ آپ کو ترغیب ہوگی. چونکہ ذکر کرنے آگے فرماتے ہیں اس آیت کے جو میں نے پڑھی نا, دنیا ملعون ہے اور جو کچھ یہ جو انہوں نے حدیث مبارکہ کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے سوائے اللہ کے تعالیٰ کے ذکر کے وہ ملعون ہے, یعنی ناپسندیدہ لعنتی ہے سوائے اللہ کے ذکر کے. تو چونکہ ذکر کرنے والے بلکہ ان کے وجود کے ذرات میں سے ہر ذرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے لبریز ہے, بس حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اس وعید سے خارج ہیں اور ان کا شمار اہل دنیا میں نہیں ہوتا. آج ہم اللہ کی یاد کو, اللہ کے ذکر کو, اللہ کے استحضار کو کوئی ویٹیج ہی نہیں دیتے. یہ کوئی بات ہے. اور یہاں مجدد صاحب کیا فرما رہے ہیں, کیونکہ جو واقعی اللہ کے ذکر سے سرشار ہو جاتا ہے ہمارے ہر سلسلے میں, اور ہمارے نقشبندیہ تو باقاعدہ ایک سلطان الاذکار ایک سبق ہے کہ جب انسان اس مراقبہ اس نیت سے کرتا ہے کہ میرے بدن کا ایک ایک ذرہ اللہ اللہ کر رہا ہے
اور چاہے جا کے وہ مقام آ جائے کہ اللہ کے ہاتھ میں جب انسان کرتا رہتا ہے کوشش تو اس کا وجود اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا دار نہیں ہے، کیونکہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جو دل کو حق سبحانہ تعالیٰ سے روکتی ہے اور اس کی غیر کی طرف مشغول کرتی ہے، خواہ وہ چیز مال و اسباب ہو، خواہ مرتبہ یا سرداری ہو، اور خواہ آبرو اور عزت ہو. سورہ نجم کی آیت ہے، یعنی جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے تو بھی اس سے منہ موڑ لے. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ پاک کا حکم ہے، اور یہ نس کاتے ہے. دنیا سے جو کچھ ہے وہ بلائے جان ہے، اس کے رہنے والے دنیا میں ہمیشہ تفرقہ یعنی انتشار، بے چینی میں رہتے ہیں، اور آخرت میں ندامت اور حسرت میں ہوں گے. اس کے ترک کرنے کی حقیقت سے مراد اس کی رغبت کا خاتمہ ہے. یہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ بڑا اہم یہی جملہ اصل کہ اس کی ترک کرنے سے مراد کیا ہے، اس کو چھوڑنے سے مراد کیا ہے. چھوڑنے کے سے مراد نہیں ہے کہ بس آپ اپنے گھر سے نکل جائیں اور بس نہ کھائیں نہ پئیں نہ نہیں، آپ ساری چیزیں ہوں وہ، مگر دنیا کی چیزوں، دنیا کے مال، دنیا کے عہدوں کی محبت دل میں نہ ہو. جو بار بار میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کئی بار وہ قصہ سنا چکا ہوں کہ ان کے جب ایک شخص خبر لایا، دوبارہ سناتا ہوں بالکل کیونکہ اس پہ اپروپریٹ ہے، یہاں سمجھ میں آ جاتی ہے وہ کیفیت، کہ جب کسی نے خبر دی کہ آپ کے جو 5 یا 7 تجارت کے جہاز آ رہے تھے وہ سارے ڈوب گئے ہیں، تو انہوں نے سر نیچے کیا، پھر اوپر کیا کہا الحمدللہ. چند دن بعد وہی شخص بھاگتے بھاگتے آیا کہ حضرت وہ خبر غلط تھی، آپ کے جہاز تو بالکل صحیح سلامت ہیں اور پہنچنے والے ہیں. تو انہوں نے نیچے دیکھا، سر جھکایا، پھر اوپر کیا کہا الحمدللہ. اس نے پوچھا کہ یہ آپ نے وہ ڈوبے تو الحمدللہ، مل گئے تو الحمدللہ، چلو ملنے میں تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ الحمدللہ، مگر یہ ڈوبنے پہ الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ نہ میں نے ڈوبنے پہ الحمدللہ کیا تھا، نہ ملنے پہ الحمدللہ کیا تھا. میں نے جب تم نے مجھے بتایا کہ وہ جہاز ڈوب گئے ہیں تو میں نے دل کی طرف توجہ کی، یہ تو اللہ کا مال تھا، اس نے لے لیا، تجھے کوئی رنج و غم تو نہیں ہوا دل میں؟ ہماری تو کرم ٹوٹ جائے، ہم کہتے یار. اور ان کے اتنا بڑا مال، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں نے ذکر کیا تھا نا آپ سے کہ بھئی ایک عیب والا چیز بیکی، چند درہم کی بکی بتائے بغیر، تو آ کے سارے دن کی سیل جو ہے وہ صدقہ کر دی. دل میں دنیا نہیں، محبت نہیں ہے، یہ ہے چیز. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ میں نے دل پہ غور کیا کہ کوئی تمہیں افسوس تو نہیں ہے جہاز ڈوبنے کا؟ تو دل میں کوئی فرق نہیں تھا، کوئی، وہ بالکل دل کی سرفیس بالکل سموتھ تھی. تو میں نے اس پہ الحمدللہ کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس دنیا کے جانے نے مجھے افیکٹ نہیں کیا. اور یعنی اس کا مطلب ہے دنیا کی محبت ہی نہیں تھی. اور اسی طرح جب واپس تم نے کہا کہ وہ مل گیا تو میں نے واپس اپنے دل کو چیک کیا کہ اس میں کوئی خوشی تو نہیں آ گئی. خوشی انسان جس چیز کو ویلیو کرتا ہے، ویٹیج دیتا ہے، وزن دیتا ہے، اس کے ملنے پہ خوشی ہوتی ہے. جس کو انسان ویٹیج ہی نہیں دیتا، اس کو اس پہ خوشی کیا؟ اس کے گمنے پہ غم نہیں ہوتا، اس کے ملنے پہ خوشی نہیں ہوتی. تو یہ ان لوگوں کا، حالانکہ دنیاوی طور پہ تو بہت زیادہ مال چلا گیا تھا، پھر آ گیا. تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی. ہاتھ میں بہت دنیا تھی، اگر 5-7 جہاز لدے ہوئے تھے مال سے تو بہت دنیا تھی، اور تھے بھی بہت بڑے تاجر. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بھی بہت بڑے تاجر تھے، مگر ان لوگوں کے دل میں دنیا نہیں تھی. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہاتھ میں تو ہے نہیں، دل میں کوٹ بھوٹ کے بھری ہوئی. تو کیا کہتے ہیں اس کے ترک کرنے کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی ترک دنیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی رغبت کا خاتمہ ہو جائے. اور اس کی رغبت کا خاتمہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جائے. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، آپ خود دیکھ لیجئے. کوئی آ کے آپ کو آئی فون 12 دیتا ہے کہ آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ سملرلی کوئی دوست آ کے آئی فون 12 آپ سے ہاتھ سے چھین لیتا ہے، ہاں، تو اس سے آپ کو غم ہوتا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟
ایسا دوست ڈھونڈنا ہے جس کو دنیا کی رغبت نہ ہو اور اس کا آئی فون لے لینا ہے. اس کا ہونا نہ ہونا اور اس چیز کا حاصل ہونا ارباب جمعیت، یعنی وہ اس چیز کا حاصل ہونا ارباب جمعیت کی صحبت کے بغیر مشکل ہے. ان بزرگوں کی صحبت اگر میسر ہو جائے تو اس سے غنیمت شمار کرنا چاہیے اور خود کو ان کے سپرد کرنا چاہیے. اب یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز یعنی بہت مشکل ہے کہ آپ کو یہ نعمت اہل اللہ اہل جمعیت یعنی جن کے قلوب وہ جماعت جو اہل جمعیت جن کے دل میں یہ جمعیت ہو، یعنی جو جن کے دل میں یہ تعلق مع اللہ اور یہ سکون موجود ہو، یہ ان کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم تو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جج کریں، ٹٹولیں اور ان کو ہماری صحبت سے فائدہ ہو، اور پھر ہم ان کو کہتے ہیں نہیں اس میں تو یہ خرابی، اس میں تو یہ خرابی، اس میں تو یہ خرابی، حالانکہ وہ اہل جمعیت ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے ہم پہ وہ رحمت رک جاتی ہے. یہ جماعت جو ہے یہ اللہ والے کیوں کہتے ہیں، یعنی اللہ کے دوست، تو یہ تو کچھ نہیں کرتے، اس کا جواب اللہ دیتا ہے. جب کسی دوست کی آپ کے دوست کی کوئی بے عزتی کرتا ہے نا، تو کوئی پاورفل ہوتا ہے نا، تو وہ پھر دوست کا بدلہ خود لے لیتا ہے، دوست کو کچھ تکلیف نہیں دیتا. تو ہم تو اہل جمعیت کے پاس اول ہماری رسائی ہو جائے اور ان کی مہربانی کہ وہ ہم کو اپنے پاس بیٹھنے دے، ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں ہم پہ. مگر پھر وہاں جا کے ہم کہتے ہیں جی یہ تو یوں نہیں ہے، اس کی تو نوک نہیں ہے، ان کی پلک نہیں ہے. تم جتنے بھی ہوشیار بن جاؤ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اور ان کو کیا فرق پہنچتا ہے، اللہ پاک نے ان کو تو مقام دے دیا ہے. تم تو گئے تھے کہ تم بھی کچھ حاصل کر کے آؤ. یاد رکھو تو کسی کو جج کرنے کے لیے تمہیں اس سے بہتر ہونا ضروری ہے. جب تم خود ہی سمجھتے ہو کہ میں نے جا کے ارباب جمعیت کو جج کرنا ہے، تو پھر کفار نے بھی تو آپ سسم کو جج کیا تھا نا کہ آپ بھی تو ہم جیسے ہیں اور یوں اور یوں. اب دیکھیں وہ کہاں پہنچے. اینی تو اس کا حل کیا ہے؟ صحبت صالح ترا صالح کنت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں سے تعلق. ان بزرگوں کی صحبت اگر میسر ہو جائے اس کو غنیمت شمار کرنا چاہیے اور خود کو ان کے سپرد کرنا. سپرد جب آدمی کسی کو کر دیتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک کچھ چھوٹی بوٹ کسی بڑے شپ کے پیچھے وہ اپنا باندھ دیتی ہے، ایک عام چپو والی بوٹ، تو پھر جہاں وہ شپ جا رہا ہوتا ہے، جہاں اس بوٹ کو لے جا رہا ہوتا ہے وہ جا رہی ہوتی ہے. وہ بوٹ اپنا کسی اور طرف جانے کی کوشش نہیں کرتی، سپرد کرنا ہوتا ہے. جب تک جیسے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، جب تک سپرد نہیں کرو گے کام نہیں بنے گا. یور چوائس. اللہ والے کون سے تم سے فیس لیتے ہیں یار، یا کون سا کوئی سبسکرپشن لیتے ہیں کہ ان کو کوئی فرق پڑے گا. وہ تو اپنا ٹائم تم پہ سپینڈ کرتے ہیں. تو اس میں بہت، کیونکہ میں دیکھتا ہوں اکثر یہ ناقدری لوگوں کو خود محروم کر دیتی ہے. ان لوگوں کو ہم کیا فرق پڑتا ہے، مگر لوگ خود جو آج محروم بیٹھے ہیں نا، جو ایسی مجالس تک جن کی رسائی ہو جاتی ہے، وہ بڑی خوش قسمت لوگ ہیں. مگر وہاں جا کے ناقدری کرتے ہیں اور وہ 99 پہ سانپ کاٹتا ہے اور 3 نمبر پہ آ جاتے ہیں. اسنیکس اینڈ لیڈرز کبھی کھیلا ہے؟ صحیح ڈائریکشن میں تو چلتے ہیں مگر شک. تو اور یہاں حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کا حل یہی ہے کہ تم صاحب جمعیت کی مجلس کے اس لیول پہ آ جاؤ کہ جب تمہارا دنیا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے. اور یہ بہت بڑا ایک کیفیت اور مقام ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آخر میں وہ ایک لکھتے ہیں کہ میاں شیخ مزمل کی صحبت اگرچہ، اب یہ خط لکھ رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں نا، میاں شیخ مزمل کی صحبت اگرچہ غنیمت میں شمار ہے اور ایسے عزیز بزرگوں کا وجود سرخ گندک ہے، سرخ گندک سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لیکن اہل کرم کا شیوا ایثار کا ہے.
یعنی دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ مقدم رکھتے ہیں. اگر آپ چند روز کے لیے میاں شیخ مزمل کو رخصت دے دیں تو مناسب ہوگا. وہ کام سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ العزیز واپس چلے جائیں گے اور غائبانہ اخلاص بھی آپ کے لیے حضور حاضری کا کام کرے گا. پھر آخر میں دعا لکھی، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور آپ کو سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت پر استقامت عطا فرمائے. آخری جملہ بھی ہوئی. یہاں بنیادی طور پہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں جو ان کے شیخ پہلوان محمود صاحب سے، کہ غالباً ان کے مجلس میں یا ان کے پاس یہ بزرگ شیخ میاں شیخ مزمل صاحب وہاں ان کا قیام وہاں ہوگا، تو یہ مجدد صاحب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چند روز کے لیے ان کو رخصت دیں تاکہ وہ کچھ اور جگہ جا کے کچھ کام کر لیں، اور انشاءاللہ جب آپ کے پاس نہیں بھی ہیں تو ان کی غائبانہ توجہات سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. جب وہ کام مکمل کر لیں گے تو واپس چلے جائیں گے. ایک قسم کی سفارش فرما رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی محبت نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تعلق کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے، اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے خیال کیجیے اللہ جل جلالہ امن والو کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک قلب مبارک سے بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے گناہ قدرات ظلمات سب مٹا دیتا ہے. اور میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ. بدن کو ڈھیلا چھوڑیں، سانس معمول کے مطابق لیں، صرف اتنا کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، سر میں اللہ اللہ نہیں کرنا کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، بس توجہ دل کی رکھ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد علیہ السلام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے بیٹھنے کو قبول فرما، اپنی محبت تعلق معرفت نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی دائمی محبت نصیب فرما. اللہ دنیا سے ہم سو اور ہماری آنے والی آل اولاد کو بے رغبتی نصیب فرما. اللہ ہمارے دلوں کو 100% اپنی محبت سے سرشار اور سرگرم فرما. ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی کامل محبت نصیب فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے فوری بندوبست فرما. جو کاروبار روزگار رزق کی تنگی میں ہیں اللہ سب کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما. جو کسی قسم کی گھریلو پریشانی میں گھریلو پریشانیاں دور فرما. صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور سارے اولاد عطا فرما. نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچے ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما. اللہ ہمارے علماء حق مشائخ حق کی حفاظت فرما. تینوں حرمین کی حفاظت فرما. ختم نبوت کے کام کی، دعوت تبلیغ کے کام کی، خانقاہوں کی، مدارس مکاتیب کی حفاظت فرما. ہمارے اکابرین کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما. اللہ جتنے اموات مومنین ہیں سب کی مغفرت فرما. جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ان کے درجات بلند فرما. اللہ جتنے حاضرین ہیں غائبین ہیں ابھی سن رہے ہیں بعد میں سن رہے ہیں اللہ سب کی دلی مراد شریک کے مطابق پوری فرما. سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما. اللہ ہمیں مجدد صاحب کے انوارات فیوزات سے یا اللہ مستفیض فرما. یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی ہماری تمام ضروریات پوری فرما. خصوصی کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا. ایک ہمارے ایک رومان بھائی ہیں وہ کرونا کی وجہ سے ہاسپٹلائزڈ ہیں، ان کے لیے بھی بالخصوص ہمارے دوسرے عامر بھائی ہیں صوفی صاحب کے خلیفہ، ان کی اہلیہ صاحبہ بھی ICU میں ہیں، ان دونوں کے لیے اور سارے مریضوں کے لیے دعا فرما. اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما.
اللہ ہم سب کو یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے، ظاہر باطنی بیماریوں سے بچا، حاسدین کی حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونے، ہر قسم کے فتنے نظر بد سے محفوظ فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضرورات پوری فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ وضو کرنا تو وضو کرو۔